نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو اس دنیا میں بہت سارے رنگ ہیں، لیکن ان سب میں اچھا رنگ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جیسے اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ تمام رنگوں میں جو سب سے بہتر رنگ ہے وہ اللہ کی ذات، اللہ کا رنگ ہے، یعنی اللہ کے دین کا، اسلام کا رنگ ہے۔ کامیابی ساری کی ساری محنت اور مشقت کے ساتھ اللہ نے جوڑ دی کہ آج اس دنیا میں جو انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں لوگوں کی، غیروں کے طریقوں پہ چل کر آگے نکل جاؤں گا، ایسا ناممکن ہے، محال ہے، اور یہ سراسر اپنے آپ کو تھکا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس قسم کے واقعات ہم لوگوں کو کتنے پہنچا دیے کہ جس میں کامیابی اللہ کے دین میں ہے، دین سے ہٹ کر ناکامی ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ اس بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اس دنیا سے جاتے ہوئے کیسے کامیابی حاصل کری۔ حضرت جعفر طیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضرت علی کے حقیقی بھائی ہیں۔ اول تو یہ سارا ہی گھرانہ اور خاندان، بلکہ آل اولاد سخاوت، کرم اور شجاعت و بہادری میں ممتاز ہیں، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساکین کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور زیادہ اٹھنا بیٹھنا غربا ہی کے ساتھ ہوتا تھا۔ کفار کی تکالیف سے تنگ ہو کر اول تو حبشہ کی ہجرت کی، کفار نے وہاں بھی پیچھا کیا تو نجاشی کے یہاں اپنی صفائی پیش کرنی پڑی۔ وہاں سے واپسی پر مدینہ کی ہجرت کی اور غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے، اور ان کے انتقال کی خبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تعزیت کے طور پر تشریف لے گئے۔ ان کے صاحبزادوں کو حضرت عبداللہ اور عون اور محمد کو بلایا، اور وہ سارے کے سارے بچے تھے، کم عمر تھے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ ساری ہی اولاد میں باپ کا رنگ تھا، مگر عبداللہ میں سخاوت کا مضمون بہت ہی زیادہ تھا۔ ماشاءاللہ سے اللہ کی طرف سے سخاوت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے ان کا نام بھی، ان کا جو لقب لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا، وہ سخار مشہور ہو گیا تھا، یعنی سخاوت کا قطب۔ 7 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی، اور انہی عبداللہ بن جعفر سے کسی شخص نے حضرت کرم اللہ وجہ کے یہاں سفارش کرائی۔ ان کی سفارش پر ان کا کام، وہ کام جو انہوں نے کروانا تھا وہ ہو گیا۔ اس کے نذرانے میں 40,000 درہم بیچے، انہوں نے واپس کر دیے۔ ہم لوگ اپنی نیکی کو، اور کہا کہ ہم لوگ اپنی نیکی کو فروخت نہیں کیا کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں سے 2,000 درہم نذرانے میں آئے، اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے تقسیم فرما دیے۔ ایک تاجر بہت ساری شکر لے کر آیا، مگر بازار میں فروخت نہ ہوئی۔ اس کو فکر رنج و غم ہوا اس کا کہ میری شکر فروخت نہیں ہوئی۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرندوں سے کہا ساری شکر اس سے خرید لو اور لوگوں میں مفت بانٹ دو۔ رات کو قبیلے میں جو مہمان آ جاتا وہ ان کے یہاں کھانا پینا، ہر قسم کی ضروریات پوری کرتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لڑائی میں شریک تھے۔ ایک دن اپنے بیٹے سے عبداللہ کو وصیت فرمائی کہ میرا خیال ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، تم میرا سارا قرضہ ادا کر دینا، فلاں فلاں کام اور یہ فلاں فلاں کام بھی کر دینا۔ یہ وصیتیں کر کے اسی دن شہید ہو گئے۔ صاحبزادے نے جب قرضے کو کل تخمینہ لگایا تو 22 لاکھ درہم تھے قرضہ بنتا تھا جو ان کے اوپر تھا، اور یہ قرضہ بھی اس طرح ہوا تھا کہ امانت دار مشہور تھے، دیانت دار تھے، تو لوگ اپنی امانتیں بہت کثرت سے ان کے پاس رکھا کرتے تھے، اور یہ فرما دیا کرتے تھے کہ میرے پاس تو جگہ نہیں ہے، یہ رقم مجھے قرض کے طور پہ دے دو، جب تمہیں ضرورت ہو لے لینا۔ یہ کہہ کر اس کو صدقہ کر دیتے، اور یہ وصیت کی کہ جب کوئی مشکل پیش آئے، اپنے بیٹے کو یہ وصیت کرے گے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے کہہ دینا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مولا کو نہ سمجھا کہ میں نے پوچھا آپ کے مولا کون ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے تمام قرضہ ادا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی دقت پیش آتی تو کہتے اے زبیر کے مولا فلاں کام نہیں ہوتا، وہ فوراً ہو جاتا تھا۔ کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ میرے والد نے آپ کے والد سے قرض کے کھاتے میں 10 لاکھ درہم لکھے ہوئے ہیں جو آپ نے دینے ہیں۔ کہنے لگے انہوں نے، عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ جب چاہے دل کرے لے لینا۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں دوبارہ گیا، میں نے کہا وہ تمہارے لینے نہیں تھے، تمہارے دینے تھے۔ کہنے لگے میں نے معاف کر دیے، اور میں نے کہا میں معاف نہیں کرانا چاہتا۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ جب تمہیں سولو تو تب دے دینا۔ انہوں نے کہا میرے پاس زمین ہے، مال غنیمت میں ہی وہ لے لو۔ تو معمولی سی مالیت کی زمین انہوں نے لے لی، اور اس میں پانی کی سہولت بھی نہیں تھی۔
پانی وغیرہ کی کوئی سہولت نہیں تھی، بالکل بنجر تھی۔ انہوں نے فوراً اپنے غلام سے کہا کہ اس زمین پر مصلی بچھا دو۔ انہوں نے مصلی بچھا دیا اور 2 رکعت نماز نفل وہاں پڑھی۔ پھر بہت دیر تک سجدے میں پڑے رہے اور نماز سے فارغ ہو کر غلام سے کہا اس جگہ کو کھودو۔ انہوں نے کھودنا شروع کیا اور ایک پانی کا چشمہ وہاں سے ابلنے لگا۔ ان حضرات صحابہ کرام کے یہاں اس قسم کی چیزیں جو اس پیچھے واقعات میں گزری معمولی چیزیں تھیں یا ان کی عادتاً ان کی چیزیں تھیں کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ایسے جڑی ہوئی تھی کہ جب کوئی کام کروانا ہوتا تھا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے معاملات حل کروا لیتے تھے۔ کوئی بات ہوتی تو اللہ کے ہاں پیش کرتے تھے، وہ کام ہو جاتے تھے۔ اور کیوں نہ ہوتے کہ ان کا اڑنا بچھونا اور ان کی صبح شام رات دن ہر وقت اللہ کی یاد میں گزرتے تھے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ کو جو راضی کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر جو ان کے معاملات تھے، جو ان کی پریشانیاں تھیں، وہ اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کل ہے، اللہ کی ذات تمام چیزوں پہ حاوی ہے، تمام چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان کا خالق ہے۔ خالق کو پتہ ہے کہ کس مخلوق کو اللہ نے کیسے بنایا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو میرے پیارو، وہ معاملات صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں تھے۔ منصب نبوت کا دروازہ اللہ پاک نے بند کر دیا ہے، لیکن اللہ کی نصرت و مدد بند نہیں ہوئی۔ آج بھی ان اعمال کے ساتھ اور ان اعمال کے ساتھ، ان ذوق و شوق کے ساتھ کوئی اللہ کو پکارے گا، اللہ اس کی آج بھی مدد فرمائے گا اور اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ بس آج ہمیں محنت کرنی اس بات کی کہ ہم اللہ کو راضی کیسے کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو واقعہ سنایا اس کو میرے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔